اللہم صل علی محمد۔ اس مدرسے کا بہترین جو اس کا اقدام یہ ہے کہ اس کا جو نئی نسل کے اندر خاص طور سے بچپنے سے جو بچوں کو دین کی تعلیم کے حوالے سے اور جدید جسے کہتے ہیں اس جو ایک مدرسہ یا اسکول چلانے کا جو طریقہ کار ہے، ان جدید تقاضوں کو مورد خاص رکھتے ہوئے جو تعلیم دے رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے، جس سے ایک جو مدرسے کا الفاظ لوگوں کے دماغ میں ہے کہ مدرسہ ایک پرانی سی بلڈنگ، پرانی سی چیزیں اور وہاں ایک تخنوسی سی کوئی تعلیم کا نظام ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی بات ہے کہ بچے یہاں آتے ہیں تو شوق سے آتے ہیں اور شوق سے پڑھ کے جاتے ہیں، اور جب میرے بچے مدرسے سے گھر آتے ہیں تو میں ان کی زبانوں پہ جو الفاظ اور جو کلمات دیکھتا ہوں تو میرے بچے گھر میں ایک چلتے پھرتے جو جملے ادا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ تو یہ وہ فکر ابھی سے بچوں کے دماغ میں آ گئی ہے کہ دنیاوی تعلیم کے علاوہ اگر دینی تعلیم بھی نہیں ہوگی تو وہ آپ کی جہالت ہے اور وہ آپ کی موت ہے۔ میرے بچے، بیٹی میری 5 سال کی ہے، بیٹا میرا 7 سال کا ہے۔ میں اپنا بھی اس میں اپنی کم علمی کا اعتراف کروں گا کہ جب ہم اس عمر میں تھے تو ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا، جو میرے بچے اب مجھ سے آ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ یعنی میرے بچوں کو یہ پتہ ہے واجب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے، باطل وضو کیسے ہو جاتا ہے۔ یہاں تو لوگ پڑھ جاتے ہیں، میٹرک کر لیتے ہیں، گریجویشن کر لیتے ہیں، ان کو وضو کے معاملات نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ تو مین عبادت آپ کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مولا کے صدقے میں کہ میرے بچے سے بہت کم عمر ہیں لیکن کم از کم ان کا وضو بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا میں نے ایک دفعہ ان کو ڈیمونسٹریٹ، جب وہ نماز کے لیے تیاری کر رہے تھے تو میں نے جان بوجھ کے، میں ساتھ وضو کراتا، میں نے جان بوجھ کی غلطی کی تو فوراً میرے بیٹے نے مجھے ٹوک دیا کہ بابا آپ نے یہ چیز غلط کی۔ میں نے ہاتھ دھونے کا جو تھا تو میں نے واپس پھیرا تو اس نے مجھے فوراً وہاں کہا بابا اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اس چیز سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس مدرسے میں بچوں پہ کس قدر محنت کی جا رہی ہے، جو ہمارے فقہی معاملات ہیں جن پہ ہماری عبادات جو ہے مشتمل ہوتی ہیں، کہ اگر یہ چیز اگر آپ کی وضو ہی باطل ہے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہے، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال میں دوبارہ مدرسہ القائم کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی جو تمام کاوشیں ہیں قابل تحسین ہیں، اور خدا تمام یہاں جو ٹیچرز پڑھا رہی ہیں اور جو مولانا حضرات یہاں محنت کریں بچوں کے، خدا ان کی مدد کرے، ان کو ترقی عطا فرمائے اور ان کی تمام مشکلات حل کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسۃ القائم پروردگار عالم نے ایک ایسی نعمت ہمیں عنایت کی ہے۔ میں خود مدرسۃ القائم کی طالب علم رہ چکی ہوں۔ اب الحمدللہ میرا بیٹا مدرسۃ القائم میں پچھلے 3 سال سے یہاں پر زیر تعلیم ہے۔ مدرسۃ القائم نے اپنی دینی کردگی میں بہت زیادہ ایک نام پایا ہے، بہترین علماء ہمیں فراہم کیے ہیں، وہ چیزیں عنایت کی ہیں کہ جو ہمیں اب تک محسوس نہیں کر پا رہے تھے ہم لوگ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے زیادہ تر انٹرنیٹ کا دور آیا ہے اور زیادہ تر لوگ فیس بک اور واٹس ایپ سے تعلق رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ سب چیزیں یوز کی جاتی ہیں، تو اس کے اندر مدرسۃ القائم نے وہ کام کیا ہے کہ جو واقعی سراہا جائے اور جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ وہ چیزیں، اب جیسے آج حضرت عباس سے علمدار کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو اس کے حوالے سے ایسی پوسٹر ڈالی ہیں کہ جو انسان حیران اور پریشان ہے۔ یعنی وقت کی کمی کے باعث بہت زیادہ کتابیں مطالعہ انسان نہیں کر پاتا، یا گھریلو کچھ مصروفیات کی وجہ سے، یا مرد حضرات جو ہیں آفیسز اور مصروفیات کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے، لیکن انٹرنیٹ میں اتنی چھوٹی چھوٹی ان کی پوسٹیں ہوتی ہیں لیکن علم سے بھرپور، اور ایسی کتابیں، ایسی کاوش ہے۔ یعنی ہم تو مظاہر پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہوتی ہے، اور ایسی چیزیں، فقہی مسائل جو گھر بیٹھے جو خواتین مدرسے نہیں آ سکتی، وہ واٹس ایپ کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے مصائب، فضائل اور ہم تک پہنچتے ہیں، اور واقعی لوگ اس تمام چیزوں کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے خود یہاں پہ تمام علماء سے تعلیم حاصل کی ہے اور خود بھی پڑھاتی ہوں، تو پروردگار عالم نے جو نعمت مجھے عنایت کی ہے میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ امام زمانہ بھی اس مدرسے کو ترقی میں گامزن فرمائے، اور امام زمانہ کا یقیناً سایہ ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کو اتنا زیادہ ترقی دی ہے۔ پروردگار عالم کی دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد
اس مدرسۃ القائم کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس مدرسے میں جتنے بھی علماء ہیں اور جو تعلیم ہمیں دے رہے ہیں ہم تک ہمیشہ اسی طرح پہنچاتے رہیں بحق محمد و آل محمد پروردگار عالم۔ اس مدرسے کی جتنے بھی اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان سب کی پروردگار عالم محنتوں کو سرائے، اور امام زمانہ ہم سب کی اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئی ایم ٹیچر آف مدینۃ العلم ان مونٹیسری ڈائریکٹر، اور میں مدینۃ العلم میں پڑھاتی ہوں، اور یہ میرے بچے جو ہیں المدرسۃ القائم میں پڑھتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں مدینۃ العلم میں پڑھاتی ہوں، اور اس بات پہ فخر ہے کہ میرے بچے مدرسۃ القائم میں پڑھتے ہیں، کہ میں نے ایک جگہ قرآن میں پڑھا کہ پروردگار عالم نے شاید سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ہادیوں کو پہلے پیدا کیا ہے اور ہدایت لینے والوں کو بعد میں۔ تو مجھے ایک خواہش تھی میری کہ میرے بچے جو ہیں مدرسۃ القائم میں پڑھیں، اور میرے ساتھ ساتھ جب بچے بھی جب یہاں سے گزرتے تھے اور یہاں پہ دیواروں پہ جو معصومین کی حدیث لکھی ہے ہم اس کو ریڈ کرتے ہوئے جاتے تھے، تو ایک خواہش تھی کہ میں نے بہت نام سنا تھا مدرسۃ القائم کا، لیکن ہم یہاں پڑھ نہیں پا رہے تھے، بچوں کو نہیں پڑھا پا رہی تھی، کچھ پریشانیاں تھیں۔ لیکن پھر ایک دن بے اختیار میری بچی جو بیٹھی ہے وفا فاطمہ مدرسۃ القائم میں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس کی تفسیر مجھے معلوم ہوئی کس طرح کے ادارے یہاں پر ہیں۔ تو ہم مدرسۃ القائم میں معلومات کے لیے اندر داخل ہوئے، اور وہ دن میں نہیں بھولتی کہ میری بچی نے آ کے خود یہاں پہ ریسیپشن پہ انکل سے بات کی کہ انکل مجھے میری خواہش کب پوری ہوگی؟ امی کہتی ہیں ہمیشہ کہ ایک دن آئے گا تو مدرسۃ القائم میں پڑھو گی۔ اور بہت ساری باتیں دونوں بچوں نے نا کی یہاں پہ ریسیپشن پہ، اور انہوں نے سنا اور کہا کہ تم یہاں نہیں پڑھتی ہو؟ اس نے کہا نہیں میں یہاں نہیں پڑھتی لیکن یہاں پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے فوراً ہی فارم نکال کے دیا، اور الحمدللہ آج میرے بچے مدرسۃ القائم میں پڑھ رہے ہیں، اور اتنی تبدیلی آئی ہے کہ میری شادی کو 18 سال ہو گئے۔ میرے لیے بہت باعث فخر ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بالکل اس طرف نہیں تھے کہ دین کی طرف، لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو 18 سال سے بات میں نہیں منوا پائی وہ میرے بچے آج مدرسۃ القائم سے سیکھ کے جاتے ہیں۔ اور لیکن اب یہ بچے ان کو اس طرح سے روکتے ہیں، اس انداز میں معصومین کی حدیث بیان کرتے ہیں، اور جو میرا بیٹا بیٹھا ہے یہ تو گانے سنتا ہے اور کانوں پہ ہاتھ لگا لیتا ہے، تو انہوں نے یہ چیز چھوڑ دی۔ دوسرے یہ کہ کہاں وہ میرا بالکل ساتھ نہیں دیتے تھے، لیکن اب وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ بچے مدرسے سے آئیں اور میں ان سے سنوں کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اپنا کام چھوڑ کے آتے ہیں سنڈے والے دن، اور کہاں ان کو اعتراض تھا، لیکن آج وہ الحمدللہ اتنا ساتھ دیتے ہیں میرا کہ بچوں کی یونیفارم استری کرنا، بچوں کو ٹائم پہ مدرسے میں بھیجنا، اور اس کے علاوہ جو میرا بیٹا ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ یہاں سے سنتا ہے حدیث، اور ماشاءاللہ اتنی بااخلاق ٹیچر ہیں کہ وہ جا کے بچہ کہتا ہے کہ پاپا مجھے پیسے چاہیے کہ مجھے صدقہ نکالنا ہے۔ یہ دو چیزیں بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہمارے گھر کے اندر، اور اس سے زیادہ میں یہی کہوں گی کہ واقعی کہ خدا بہتر کرتا ہے اگر انسان کی نیت اچھی ہو، تو اس طرح کے الحمدللہ ادارے رہے تو ہمارے یہاں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے، اور میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے یہ، کسی کے لیے ہو نہ ہو، کہ واقعی کہ میرے شوہر انتظار کرتے ہیں کہ بچے کب مدرسے سے آئیں گے اور آج کیا بات لے کر آئیں گے، آج وہ کیا سنائیں گے نا، کہ اگر کوئی پروگرام ہے تو بچے کیپ لگا کر جاتے ہیں یہاں سے، بہت اچھا لگتا ہے، ان کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ میں شکریہ ادا کروں گی مدرسۃ القائم کا، خدا ایسے تمام ادارے اور ہمارے یہاں ہوں پروردگار، بس یہی کہہ سکوں گی، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مدرسۃ القائم میں جس طرح سے ہمارے بچے اس وقت یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی جو ایک آؤٹ پٹ ہے وہ اس اعلیٰ درجے کی ہے کہ جس کو دیکھ کر عام اپنے ہم اثر لوگوں میں اور ہم اثر بچوں میں ان کا ایک منفرد مقام خود نظر آتا ہے۔ اور اب سے 3 سال پہلے جو میرے بچے تھے اور اب ان کو میں دیکھتا ہوں تو بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ میں خود ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یقیناً ہمارا منزل تو وہی ہے کہ ضربت لگنے پہ مولا علی کہہ دیتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، تو اس کامیابی کے معیار کو پہچاننا ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ جو شہادت پہ پہنچ کر اپنی کامیابی قرار دے، جو موت کو اپنی کامیابی قرار دے، ہم اس کے فالوورز ہیں، اور اس مناسبت سے میں سمجھتا ہوں میرے بچے اس وقت کامیاب ترین ہیں، اور اس بلندی پہ پہنچنے میں صرف اور صرف اس مدرسے کی کاوشیں ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو شاید اس وقت میں ان الفاظوں میں نہ بیان کر سکوں، ان کو سامنے نہیں لا سکتا، کہ میں خود ان بچوں کا ایک طالب علم بن چکا ہوں، اور ان سے یہ میرے معلم ہو چکے ہیں صرف اس مدرسے کے تھرو، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے اور اتنا زندگی ضرور دے
کہ ان کو مولا کے ممبر پہ بیٹھ کر کچھ ان کی ذاکری کرتا ہوا دیکھ سکوں. جتنے بھی کنسرنس کا اظہار کیا ہے ڈیفینیٹلی آئی بلیو کہ مدرسہ جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کو اپنی تمام تر کوششوں سے بروئے کار لاتے ہوئے تمام تر صلاحیتوں کو بچوں میں وہ تمام تر برائیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام تر اچھائیاں پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے. اور ہمارا پورا یقین ہے اس بات پہ کہ وہ اس سلسلے میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے آج بنفس نفیس یہاں پر آ کر دیکھا بھی ہے کہ ماشاءاللہ کسی بھی اسکول بڑے اسکول اور کسی بھی لیول کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر انتظامات موجود ہیں. اور جس طریقے سے جو ٹیچرز اٹینڈ کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں بچوں کے سلسلے میں, وہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی مطلب یہ سب چیزیں اٹینڈ کر کے اور دیکھ کے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس طرح کے چیزیں برقرار رہیں گی اور مزید اس میں بہتری اور ترقی کی توقع رکھتے ہیں. تھینک یو. ماشاءاللہ سے بہت اچھے جا رہے ہیں. ان میں بہت اویرنیس جس حساب سے ان کی ایج ہے, جیسے ہمارا کلچر ہے اس حساب سے ماشاءاللہ سے جو ہے نا ان کا جو ہے نا بہت اچھا جا رہا ہے. گانا میوزک جو ہے نا بالکل, حالانکہ اس عمر میں جو ہے نا اتنا بچوں کو پہچان نہیں ہوتی ہے. ذرا سے بھی گھر میں جو بڑے بچے بھی جو ہے نا اگر کوئی گانے سن رہے ہوتے ہیں تو فوراً یہ جو ہے نا کان بند کر لیتے ہیں, انگلیاں لگا لیتے ہیں اور یہ جو ہے نا کہتے ہیں بند کرو یہ سب گانے, امام کا ظہور نہیں ہوگا. یعنی کہ ان کی ایج کے حساب سے جو بتا رہا ہوں, جیسے آج کل جو ہے نا ماشاءاللہ سے نماز بھی پڑھتے ہیں, سب ولادت ہوتی ہے امام کی تو اس کے لیے بھی قصیدے اور یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کو بہت یعنی کہ اس میں جو ہے نا بہت شوق یعنی پیدا ہوا. اور یہ سب کچھ اویرنیس ان کو یہیں مدرسے سے آئی ہے, القائم سے جو ہے نا. تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا جا رہا ہے. گا پروردگار آپ لوگوں کی اور توفیقات میں اضافہ کرے. السلام علیکم. آج میں مدرسۃ القائم کے بارے میں چند الفاظ بولوں گی. الفاظ چند تو نہیں ہونا چاہیے, یہ اس طرح کا ایک ادارہ لے کر چل رہے ہیں کہ جتنا بولوں کم ہے. میری بیٹی یہاں آ رہی ہے جب وہ 4 سال کی تھی, 5 سال کی تھی, اور ماشاءاللہ سے مجھے لگتا ہے اس کی جو پرسنالٹی میں جو امپروومنٹ ہے وہ کبھی نہیں آ سکتی تھی اگر وہ اس مدرسے کا پارٹ نہ بنتی. یہاں نہ صرف ہم لوگ اپنے دین کو لے کر چل رہے ہیں بلکہ جتنا میں نے اپنی بیٹی میں انسانیت دیکھی ہے, میں سمجھتی ہوں امپاسبل ہے اگر مدرسۃ القائم وہ جوائن نہ کرتی. اٹ از ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ جو بھی اس کو چلا رہا ہے. میری اپنی پرسنل ایڈوائس ہے کہ ہم سب کو مل کر اس کے لیے اور زیادہ ایکسپینڈ اس کو کرنا چاہیے, کیونکہ دے آر ڈوئنگ مارولس ورک. دے آر لٹرلی ڈوئنگ مارولس ورک اینڈ کمپلیٹ. جب یہاں سے بچہ نکلتا ہے تو وہ ایک کمپلیٹ پرسنالٹی ہوتا ہے. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از دس کہ کوئی ہارشنیس نہیں ہے. ایون اف آئی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی, دا وے مائی ڈاٹر سے السلام علیکم, اس میں اتنی پولائٹنیس ہوتی ہے کہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے بولا وائی اتنا پولائٹ کیوں, اینڈ شی ریپلائڈ ٹو دیٹ بیکاز ہر ٹیچرز ٹاک لائک دس, سو دیٹ از وائی شی catches them, she is impressed by Allah. It's one of the best institute and we all should do a lot for this institute. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید رضوان حیدر ہے اور میرے 2 بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اپنے بچوں کو یہاں اس ادارے میں بھیج رہا ہوں. اور سنڈے کلاسز میں آتے ہیں, اپنے پورے ویک جو ہے مصروفیت کے بعد, اور کافی دور سے ہمیں لے کے آنا ہوتا ہے. ایک اور بچہ کسی اور مدرسے میں جا رہا ہے, بڑا بیٹا. میں نے یہاں پر ان بچوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دینی تعلیم اور اپنے اندر جو ہے وہ اخلاقی بلندی کو, سعادت کو تک اپنے لیے جو ہے وہ اس سے مدد حاصل کریں. اور جب سے بچے یہاں پر آ رہے ہیں تو وہ نوحہ خوانی اور منقبت کی طرف زیادہ توجہ ہے. اور ٹی وی تو ویسے ہی ہمارے ایک تو گھر کا ماحول سے بھی اثر پڑتا ہے,
اور پھر سپورٹ جو ہے اگر مدرسے کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر وہ جو ہے وہ بہتر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اس کے عقائد بھی اور اخلاقیات بھی. تو اس میں مثبت تبدیلیاں زیادہ آئی ہیں اور بچوں ساتھ اٹھنا بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں وہ سوسائٹی سیکھتے ہیں اور وہ بہتر بھی ہے, کیونکہ اگر کچھ چیزیں کریکشن نہ ہو, بچے اگر وہ اپنا رپلائی نہ کریں, رپلائی سے پتہ چلتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں, کیا صحیح کیا غلط سیکھ رہے ہیں, پھر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو اصلاح کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں جو مدرسہ القائم ہے وہ اپنی جو کاوشیں کوششیں وہ بہت احسن طور پر نبھا رہا ہے. اور سب سے مثبت اچھی بات یہ کہ ایک تو سائنٹیفک جو دور چل رہا ہے اس کے حساب سے, اس لحاظ سے اس کو بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے, بالکل معاشرے سے اور زمانے سے کٹ کے ان کی تعلیم نہیں کی جا رہی ہے. ایک بالکل حوضے والا بھی نہیں ہے اور بالکل ہی ایک جو ہے دنیاوی لحاظ سے اس طرح بھی نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم مذہبی اقدار کا بھی احساس رہے اور اسی سوسائٹی میں رہنا تو ایڈجسٹ کر سکیں, اس سوسائٹی کے میں ایڈجسٹ کریں گے. پہلا مرحلہ تو ایڈجسٹمنٹ کا, ایڈجسٹ کریں گے تو پھر وہ دوسروں کی تعلیم اور تربیت میں خود بھی معاون ثابت ہوں گے, فعال کردار ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس ادارے کو ایک تو یہ کہ بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا بہترین قسم کا جو ہے ایک فارمیٹ کو لے کے چل رہا ہے جس سے بچوں کی دینی دنیاوی اخروی تمام چیزیں جو ہیں وہ صحیح راستے پہ گامزن ہو رہی ہیں. اور میری دعا ہے تمام اساتذہ کرام کو اللہ ان کو صحت زندگی ایمان کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے, اور اس ادارے سے جو لوگ بھی منسلک ہیں جس حوالے سے بھی خدا ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مدرسے کا سیٹ اپ بہترین ہے ان حالات میں, اور اپنی لمیٹیشن میں رہ کے مدرسے نے بہت اچھے کام کیے ہیں. بس اس میں میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ والدین کی طرف سے یہ تھوڑی سی ذمہ داری ہوتی ہے, چونکہ میں خود بچوں کا باپ ہوں, میرے بچے بھی پڑھتے ہیں, کہ والدین دنیا بھر کی تکلیفیں مشکلات اٹھا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا دین کو ٹائم کم دیتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے نہیں, یقیناً دوسرے والدین زیادہ ٹائم دیتے ہوں اپنے بچوں کو, دین کو, میں کم دے پاتا ہوں. اب میں صبح 7 بجے گھر سے نکل جاتا ہوں, شام 7 بجے گھر آتا ہوں, تو اس ٹائم میں میرے لیے دین کے لیے ٹائم کم ہوتا ہے. فرضی نمازیں واجبات تو کرنے ہی کرنے کے علاوہ جیسے مدرسے کی جو ڈیوٹیاں ہیں, مدرسے کا لٹریچر جو میں نے پڑھا ہے بہت اچھا ہے, پسند آیا, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود بھی اس کو ٹائم دوں, لیکن میں ٹائم نہیں دے پا رہا. یہ میری نااہلی یا میری کوئی, تو ہمیں کچھ ایسا سسٹم سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے روٹین میں جیسے کھانے پینے کو اہمیت دیتے ہیں, روزگار کو اہمیت دیتے ہیں, یا دن میں ہم جتنی دفعہ چائے پیتے ہیں کم از کم ایک دفعہ مدرسے کے ٹائم, مدرسے کا جو لٹریچر ہے, علم ہے, اس میں ہمیں اپنا پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ والدین جب تک ٹائم نہیں دیں گے, خالی ٹیچرز کی ایفرٹس سے بچے کی وہ اسپیڈ اور گروتھ نہیں ہو پائے گی. جب دونوں طرف سے گروتھ ملے گی بچے کو, والدین اور ٹیچر, پھر بچہ اچھا نکلے گا. اور میں اب امام حسین علیہ السلام کے جملے پہ بات ختم کرتا ہوں کہ دین سے دوری اختیار کرنے والا اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میرے لیے خوشی کا دن ہے کہ میں مدرسہ قائم میں موجود ہوں اور یہاں پیرنٹ ٹیچر میٹنگس تھی جس میں ہم اپنے مسئلے مسائل اور بچوں کے مسئلے مسائل ڈسکس کے. یہ ہمارے لیے ایک بہت فائدہ مند ہے, اور موجودہ ماحول میں جب میڈیا اور ان چیزوں کی الغار ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم و تربیت صحیح طریقے سے دے سکیں جو کہ محمد و آل محمد نے ہم کو کہا ہے, اور جو ہر ایک بچے کی ضرورت ہے, خاص طور سے نجاست, طہارت اور ان چیزوں کے مسئلے مسائل جو کہ آج کل ہمارے یہاں بڑے بڑوں کو نہیں پتہ, اور اپنی الفاظ میں وہ غلط بیان کر دیتے ہیں جو آگے چل کے مصیبت ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی. تو مدرسہ قائم ایک بہت بڑا جہاد کر رہا ہے میری نظر میں, کہ جو چھوٹے بچے, بالکل چھوٹے بچے, ان سے بڑے اور جو بچے موجود ہیں اس وقت مختلف گروپ میں, مختلف ان کے, وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند سلیبس. اس کے علاوہ اساتذہ بہت محنت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ یہ اسی طرح قائم و دائم رہے اور آگے اس سے زیادہ ترقی کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ علم پھیلا سکیں, اور مولا علی کی جو سنت ہے اس پہ ہم لوگ بھی عمل کر سکیں, ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے سکیں جو ہمارے دین اور دنیا دونوں میں کام آئے گی. والسلام علیکم. اللہ جل یا مولا اللہ جل
اللجل 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 يا صاحب الزمان